ثم پھر قست سخت ہو گئے قلوبکم دل تمہارے من بعدی بعد ذالک اس کے فہیا تو وہ کالحجارتی پتھروں کی طرح ہیں او یا اشد زیادہ شدید قسوتاً سختی میں وَإِنَّ اور بے شک من الحجارتی بعض پتھر لما البتہ وہ ہے جو یتفجر پھوٹ پڑتی ہیں منہ ان سے الانہار نہریں وَإِنَّ اور بے شک منہا کچھ ان میں سے لما البتہ وہ ہے جو یشقق پھٹ جاتے ہیں فیخرج پھر نکل آتا ہے منہ ان سے الماء پانی وَإِنَّ اور بے شک منہا کچھ ان میں سے لما البتہ وہ ہے جو یہبط گر پڑتے ہیں من خشیتی خوف سے اللہ اللہ کے وما اور نہیں اللہ اللہ بغافل غافل اما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو. ثم پھر قست سخت ہو گئے. قست کا روٹ قاف سین واو. قسوہ سنگ دل ہونے کو کہتے ہیں, دل کی سختی کے لیے, رحم کے جذبات سے عاری ہونا, خشک ہونے کے لیے بھی. ثم قست قلوبکم, قلوب قلب کی جمع یعنی تمہارے دل. کس کی طرف اشارہ؟ تمہارے سے مراد کون ہے یہاں؟ بنی اسرائیل. شابش. من بعد ذالک اس کے بعد. کس کے بعد؟ اس میں کس کی طرف اشارہ ہے؟ پیچھے جو واقعہ گزرا کہ انہوں نے اتنی ہی حجت کے بعد گائے ذبح کی اور وہ سمجھ رہے تھے کہ گائے ذبح کر دی تو معلوم نہیں کیا قیامت آ جائے گی, کیونکہ ان کے نزدیک تو الہ کا درجہ حاصل کیے ہوئے تھی. جیسا کہ آپ جانتے کہ سامری نے بچڑا بنایا تھا تو وہ بھی پوجنے کے لیے بنایا تھا, وہ تو ان کے الہ کے مقام پہ تھی. اسی لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ گائے ذبح کرو تو انہوں نے کہا کیا تم ہمارا مذاق کرتے ہو ہم سے, یعنی ہم اپنے الہ کو ذبح کر دیں. تو جب انہوں نے دیکھا اتنی بڑی نشانی, اتنا بڑا معجزہ دیکھ لیا من بعد ذالک, اور پھر بھی حق کو قبول نہ کیا, پھر بھی اللہ کی بات ماننے کو تیار نہ ہوئے, تو پھر کیا ہوا؟ دل سخت ہو گئے. اور میں آگے آپ سے پوچھوں گی کہ دل کب سخت ہوتے ہیں, تو پھر آپ بیٹھ جائیں گے کہ کیسے سخت ہوتے ہیں. یہی لکھا ہوا ہے من بعد ذالک. تو آپ کی توجہ من بعد ذالک کے اوپر رہنی چاہیے. اس طرح کی باتوں کو یعنی حق کو اتنا قریب سے دیکھ کے نہ پہچان کے نہ ماننا. شروع میں بات ہوئی تھی کہ جب کسی عضو سے کام نہیں لیا جاتا, مثلا آپ ہاتھ سے کام نہیں لیتے تو کیا ہوتا ہے؟ بازو سے کام نہ لیں تو شل ہو جائے گا, ناکارہ ہو جائے گا. اسی طرح اگر دل سے بھی کام نہ لیا جائے, دل کا کام کیا ہے؟ محسوس کرنا. محسوس کرنا. تو اگر کسی کا دل محسوس ہی نہیں کرتا, احساس نہیں اس میں, تو وہ دل کیسا ہے؟ بے حس دل ہے نا. یعنی اس کے سامنے اتنا کچھ ہو رہا ہے اور اس کو کوئی اثر ہی نہیں. اس کے کان میں جوں نہیں رونگتی, کوئی اس کے سامنے روئے پیٹے چیخے چلائے, اثر ہی نہیں. تو جس شخص کے دل پر کوئی اثر نہ ہو اس شخص کا دل کیا ہوتا ہے؟ سخت. ایسا شخص اس کو کیا کہتے ہیں؟ سنگ دل. سنگ کس کو کہتے ہیں؟ پتھر کے دل والا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا فہی کالحجارہ. تو ان کے دل کیسے ہو گئے؟ جیسے دل نہ ہو, پتھر ہو, اندر پتھر ہو گئے. او اشد یا زیادہ شدید, زیادہ سخت, قسوتاً سختی میں, اور بھی زیادہ سخت. پتھر سے سخت کیا چیز ہوتی ہے؟ میں یہی پوچھ رہی ہوں کہ پتھر سے سخت کیا چیز ہوتی ہے, تو کہتی ہیں ڈائمنڈ ہوتا ہے. ڈائمنڈ بھی کیا ہوتا ہے؟ یہ پتھر کی ایک قسم ہوتی ہے. لوہا تو آگ میں پگھل جاتا ہے, اور لوہا کہاں پایا جاتا ہے؟ پتھروں کے اندر ہی پایا جاتا ہے نا. ایسے لوگوں کے دل, بے حس لوگوں کے دل پتھر سے بھی سخت ہوتے ہیں.
ایکچولی پتھر لوہے سے زیادہ سخت ہوتا ہے. بظاہر دیکھنے میں لگتا ہے لوہا سخت ہے، لیکن لوہے کو آگ میں ڈالیں تو کیا ہوتا ہے، لیکن پتھر کو آگ میں ڈالیں پگھلے گا نہیں، جل جائے گا، انگارہ بن جائے گا، لیکن پگھلے گا نہیں. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ، اور بے شک، مِنَ الْحِجَارَةِ، پتھروں میں سے. حجارہ جو یہ حجر سے ہے، حجر اسود جو ہے نا، ہے جیم رے. لما، البتہ جو، یتفجر، کیا روٹ ہے اس کا، فے جیم رے، فجر سے. کیا معنی ہوتا ہے فجر؟ پھٹنا. کیسا پھٹنا؟ وسیع پیمانے پہ پھٹنا، جیسے صبح فجر میں اندھیرا اور روشنی الگ الگ ہوتے ہیں. یتفجر، اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ فوارہ نکل آنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر پھیلتے چلے جانا. یعنی پتھروں میں سے بعض پھٹتے ہیں تو اس میں سے پانی نکلتا ہے، اور وہ پانی دور تک جاتا جاتا ہے، اور اس سے منہ الانہار، نہریں بن جاتی ہیں. کبھی کسی ایسے علاقے میں جانے کا اتفاق ہوا جہاں پر چشمے ہو، تو وہ چشموں کا پانی کیا بن جاتا ہے، پھر نکل کر آہستہ آہستہ، یعنی ایک چشمہ 2-3 ملے وہ نہر بن جاتی ہے. اگر پاکستان کے ناردرن ایریا میں کبھی جانے کا اتفاق ہو تو آپ دیکھیں کہ باقاعدہ دریا بہتے ہیں. جو پہاڑی علاقوں میں دریا بہتے ہیں ان کا پانی کہاں سے آتا ہے؟ انہی پہاڑوں کے اندر سے نکل نکل کے آتا ہے. تو لما یتفجر منہ الانہار، اس سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں. یعنی اس پانی کا سورس کیا ہوتا ہے؟ پتھر. وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک اس میں سے، یعنی ان پتھروں میں سے، لما یشقق، جو شک ہو جاتے ہیں. شک کس کو کہتے ہیں؟ کریک ہونا، یعنی ٹوٹ جاتے ہیں. اصل میں سخت چیز کے پھٹنے کو شک ہونا کہتے ہیں. جیسے چاند کے لیے کیا ہوا تھا لفظ شق القمر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے جو چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا. تو کسی سخت چیز کا پھٹنا جو ہے وہ شک کہلاتا ہے. شین قاف قاف، شق. تو کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو شک ہوتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، تو اس میں سے پانی نکلنے لگتا ہے. یعنی پتھروں میں دراڑیں پڑتی ہیں تو ان دراڑوں میں سے بھی پانی آنے لگتا ہے. کبھی دیکھا ایسا سین؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کنواں کھود رہے ہوتے ہیں آپ، تو کنویں کی تہہ میں کیا آ جاتا ہے؟ پتھر. جب اس پتھر کو توڑتے ہیں آپ تو کیا نکلتا ہے نیچے سے؟ پانی. فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، تو اس میں سے پانی نکل آتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک اس میں سے، یعنی ان میں سے، لَمَا يَهْبِطُ، البتہ گر پڑتے ہیں، اوپر سے نیچے آنا، من خشیت اللہ، اللہ کی خشیت سے. خشیت کا روٹ خے شین یہ ہے، خوف، ڈر، ہیبت. اس خوف کو کہتے ہیں جس میں تعظیم شامل ہو. کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو خوف ہوتا ہے نا، اور ایک خشیت ہوتی ہے. خشیت بھی خوف ہوتا ہے، تو پھر فرق کیا ہے؟ بیسیکلی خشیت کسی کی بڑائی کے سامنے جو جھکنے والا ڈر ہے نا، وہ ہے جس میں تعظیم شامل ہو. تعظیم کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی بڑائی کے آگے ڈرنا جو ہے نا، وہ خشیت ہوتا ہے، خشیت الہی. اسی لیے اللہ کے خوف کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، خشیت. جو محبت والا ڈر ہے نا وہ تقوی ہوتا ہے. وَمَا اللَّهُ، اور نہیں اللہ، بغافل، غافل. غافل کا روٹ کیا؟ غین فے لام، یعنی بے خبر، لا علم. اللہ لا علم نہیں، اما اس سے جو تعملون، تم عمل کرتے ہو. کیا روٹ ہوگا تعملون کا؟ عین میم لام. ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے. یہی وہ کیفیت ہے جس کا ذکر پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی. اب آپ کو وہ آیت بھی زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گی، ختم اللہ علی قلوبہم. کیوں؟ اس لیے کہ جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں، جب ان کے اندر کچھ بھی جذب کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی، جب ان کے اندر سے کوئی خیر نہیں پھوٹتی، جب ان کے اندر کوئی نرمی باقی نہیں رہتی،
تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان سے بات کو سمجھنے کی صلاحیت چھین لیتے ہیں، پھر وہ لوگ ایمان نہیں لاتے. یہی وجہ تھی کہ یہود ایمان نہیں لائے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، انہوں نے کفر کیا تھا. ختم اللہ علی قلوبہم کو سمجھنے کے لیے اس آیت کو ذہن میں ضرور رکھیے، کیونکہ وہاں آپ کے دل میں آیا تھا نا کہ جب اللہ ہی نے مہر لگا دی تو پھر ان بیچاروں کا کیا قصور. لیکن یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب انہوں نے حجت بازی کی، ہیلا سازی کی، ٹال مٹول کی، بات ماننا ہی نہیں چاہی، تو ان کے دل پھر کیا ہوئے؟ سخت ہو گئے. جب دل سخت ہوئے تو پھر ہدایت ان کے اندر نہیں جاتی تھی اور نہ ہی ان سے کوئی خیر کی بات نکلتی تھی. نتیجہ کیا نکلا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار، کفر. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر پتھروں کی کچھ خصوصیات بتاتے ہیں. عام طور پر ہمارا خیال یہ ہے کہ پتھروں کے اندر شاید کسی بھی قسم کا احساس موجود نہیں، پتھر کو ایک بے حس چیز سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن پاک کی کچھ آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پتھروں کے اندر بھی ایک خاص قسم کا شعور موجود ہے. مثلا قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں. اچھا، پتھر کس سے بنتا ہے؟ ذرے سے. ذرات مل کے پتھر بناتے ہیں نا. ایک ذرہ جو ہوتا ہے اس کی سب سے چھوٹی فارم کو کیا کہتے ہیں؟ ایٹم کہتے ہیں. کیا ایٹم ایک حرکت کرنے والی چیز ہے؟ ایٹم میں حرکت ہے نا. ایٹم میں کیا کچھ ہے؟ الیکٹران ہے، پروٹون ہے، تو ان میں ایک خاص قسم کی حرکت موجود ہے. وہ بظاہر دیکھنے میں تو سالڈ نظر آتے ہیں لیکن ان کے اندر حرکت ہے، گھوم رہے ہیں وہ الیکٹرانز. اسی گھومنے کے لیے لفظ تسبیح آتا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، تو وہ گھوم بھی رہے ہیں اور ساتھ اللہ کی تسبیح بھی بیان کر رہے ہیں. اس کے بارے میں ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی میں کچھ کنکریاں لی اور صحابہ کرام کو ان کی تسبیح سنوائی جو ایک بنبناہٹ کی طرح تھی. کتنی بھی خاموشی میں آپ چلے جائیں کوئی ساؤنڈ سنائی دیتی ہے آپ کو؟ ہوتی ہے نا. کہیں بھی چلے جائیں، بالکل ساؤنڈ پروف جگہ پر آپ چلے جائیں تو وہاں بھی آپ کو ایک ساؤنڈ سنائی دے. تو پھر وہ کس چیز کی ساؤنڈ ہوتی؟ بہرحال فضا کے اندر، کائنات کے اندر ساؤنڈ بھی سنائی دیتی ہے، انتہائی خاموشی میں بھی. ہم ان چیزوں کی حقیقت کو نہیں جانتے، ہم محسوس کرتے ہیں مگر ہمیں نہیں معلوم کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے. مگر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی. ہو سکتا ہے جہری طور پر نہ بھی ہو تو سری طور پر. سائنٹیفک ریسرچ سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ پتھروں کے اندر بھی کیا ہے؟ اسٹیشنری موومنٹ ہے، یعنی ادھر ادھر نہیں جاتے لیکن اپنی ہی جگہ پر ایک حرکت موجود ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک پہاڑ پر تھے سبیر نام کے. اس نے آپ کو کہا کہ مجھ پر سے اتر جاؤ، مجھے ڈر ہے کہ میری پیٹھ پر یہ آپ کو قتل نہ کر دیں تو اللہ تعالیٰ مجھے عذاب نہ دے. اور پیچھے آپ نے پڑھا تھا نا کہ پتھر بھی جلیں گے انسان کے ساتھ. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو شخص حق کے ساتھ حجر اسود کو بوسہ دے گا قیامت کے دن حجر اسود اس کے ایمان کی گواہی دے گا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حجر اسود کو قیامت کے دن 2 آنکھیں ملیں گی اور وہ ہر اس شخص کو پہچان لے گا جس نے اس کو حق کے ساتھ بوسہ دیا ہوگا اور وہ اس کے حق میں گواہی دے گا. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اور چیزوں کے اندر بھی احساسات ہوتے ہیں. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لے گئے تو مسجد نبوی میں اس وقت ممبر نہیں تھا، کروسٹرم نہیں تھا جس پر آپ خطبہ دیتے، تو درخت کے تنے کو کاٹ کر بطور ممبر یوز کیا جاتا تھا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر بنانے کے لیے حکم دیا. تو آپ کو معلوم ہے یہ سعادت کس کے ہاتھ میں آئی تھی؟ ایک خاتون نے آگے بڑھ کر آپ کے حکم کی تعمیل کی اور اپنے بیٹے کو جنگل میں بھیجا کہ جاؤ لکڑی کاٹو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر تیار کرو. بہرحال جب وہ ممبر بن کر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے تنے کو چھوڑ دیا تو اس تنے سے آوازیں نکلنے لگی اور وہ رو رہا تھا اور ہچکیاں لے رہا تھا. حدیث کی کتاب میں آتا ہے یا انو انینن
آہیں بھر رہا تھا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کھڑے ہو کر اللہ کا کلام نہیں پڑھیں گے، اس منبر کے پاس جا رہے ہیں. تو وہ جگہیں جن پر بیٹھ کر، جہاں پر رہ کر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جہاں اللہ کا ذکر بلند ہوتا ہے، جس زمین پر سجدے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں قیامت کے دن ہمارے حق میں یا خلاف گواہی دیں گی. وہ بولیں گی یا اللہ اس نے میرے پاس بیٹھ کر یہ غلط کام کیا تھا یا اچھا کام کیا تھا، کیونکہ ہر چیز اپنے اندر وہ سب تصویریں لے رہی ہے ہماری، جو کچھ ہم کر رہے ہیں. اسی طرح یعنی نہ صرف یہ کہ چیزوں کی گواہی بلکہ زمین کی گواہی. یومئذ تحدث اخبارہا، جس دن زمین اپنی خبریں بیان کرنے لگے گی کہ میری پیٹھ پر کیا کچھ ہوا. زمین بولنے لگے گی کہاں کہاں کوئی چل کے گیا، اس پر اچھل کود رہے تھے یا اس پر کچھ اچھے کام کر رہے تھے، یہ زمین کی بھی خبریں ہوں گی. پھر اسی طرح آل فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ پانی میں ڈوب گئے، فما بکت علیہم السماء والارض، کہ ان پر نہ آسمان رویا اور نہ زمین روئی. لیکن ایک نیک شخص کے دنیا سے جانے پر زمین آسمان بھی روتے ہیں کہ اللہ کا ایک نیک بندہ یہاں سے رخصت ہو گیا. تو اب ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم کن لوگوں میں سے ہیں کہ جن کے جانے پر اس دنیا سے لوگ شکر کا کلمہ پڑھیں گے کہ شکر ہے بلا سے جان چھوٹی، یا یہ کہ لوگ روئیں گے. اور صرف لوگ نہیں بلکہ یہ زمین یا آسمان، یہ سب چیزیں ہمارے بارے میں کیا گواہی دیں گے. ہم سب کو اس کے بارے میں کانشیس ہونا چاہیے، کیونکہ ہم عموماً نیک بنتے ہیں صرف لوگوں کے سامنے. تنہائی میں شیطان سے بھی بسا اوقات لوگ برے کام کرتے ہیں، شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ جائیں برائیوں میں، اور لوگوں کے سامنے شرافت کا مظاہرہ. لیکن یاد رکھیے کہ ہم میں سے کوئی کہیں بھی چھپا کے بھی بچ نہیں سکتا. آس پاس کی ساری چیزیں اس کا حساب لے رہی ہوتی، اس کی گواہی دے رہی ہوتی. سب چیزوں کو اللہ نے آنکھیں دے رکھی، دیکھو ان کو، پھر قیامت کے دن بتانا انہیں کیا کر کے آئے. تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی کچھ خوبیوں کا ذکر کیا اور انسانوں کو پتھر سے بھی بدتر قرار دیا جب وہ اللہ کی اطاعت سے ہٹ جائیں. مثلا پتھر کی پہلی قسم، ان من الحجارۃ لما يتفجر منہ الانہار، کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے پانی بہ رہا ہوتا ہے، نہریں پھوٹ رہی ہوتی. اس سے مراد وہ انسان ہو سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کی عظمت و اللہ کا خوف ہو اور اس کی آنکھ اس سے آنسو بہاتی ہو. یہ ایک نیک انسان کی مثال ہے. یہ تفجر بڑے پیمانے پہ کسی چیز کا نکلنا ہوتا ہے نا، جس کے اندر سے خیر ہی خیر پھوٹتی ہے. یعنی بعض لوگ دیکھنے میں بہت فرم ہوتے ہیں، بہت سٹیبل ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر سے خوب خیر پھوٹتی. رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. یعنی مومن اپنے ایمان کی وجہ سے فولادی ہو سکتا ہے، مضبوط ہو سکتا ہے، لیکن اس کا دل نرم ہوتا ہے، بہتا ہے، روتا ہے. وہ کسی کو دکھ نہیں دے سکتا، کسی کو پریشان نہیں کرتا، اور کسی کی پریشانی دیکھ کر اس کا دل نرم ہو جاتا ہے. اچھا، کچھ دوسری قسم کے پتھر ہوتے ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، بظاہر خشک چٹان ہے، بظاہر خدا سے دور ہے، لیکن کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے زندگی میں، کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے کہ اس انسان کا دل پھٹ جاتا ہے اور وہ بھی اللہ کے آگے جھک جاتا ہے. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا نا کہ وہ ان کو لگتا ہے بے پرواہ قسم کے لوگ ہیں، ان کے دل میں کچھ خدا کا خوف نہیں، کچھ نہیں، بس جی رہے ہیں ایسے ہی. ان کو دین سے کوئی تعلق نہیں، کوئی محبت نہیں، دور دور ہیں دین سے، لیکن اندر ان کے ایک خیر ہوتی ہے دل میں، اس کو کہیں نکلنے کا موقع نہیں مل رہا ہوتا. اچانک کیا ہوتا ہے، زندگی میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، مثلا خدا نخواستہ کسی کا کوئی بچہ فوت ہو گیا، یا ڈیورس ہو گئی، یا کوئی اور مصیبت آ گئی. ایسے واقعات ان لوگوں کی زندگی میں ایک زلزلے کا کام دیتے ہیں. جیسے زلزلہ آتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پتھر پھٹتے ہیں یا زمین شک ہوتی ہے نا، کریکس آتے ہیں. تو حالات کے زلزلے نے ان کے اندر شک پیدا کر دیا، یعنی اندر پھٹ گیا ان کا، ان کو ہوش آ گئی کہ ہم کیا کر رہے تھے، یہ زندگی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. اور ان کے اندر سے بھی پانی، یعنی ان کی خیر نکلنے لگتی، بہنے لگتی، اور وہ
پہلے دین سے دور ہوتے ہیں، اب وہ دین کے شیدائی ہو جاتے ہیں. پہلے خدا سے غافل ہوتے ہیں، اب وہ خدا کے خوف سے روتے ہیں. ان کی ذات سے بھی خیر اور بھلائی نکل آئی. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. یہ تیسری قسم ہے انسانوں کی. وہ کیسے؟ کہ مثلاً کسی انسان کے مقابلے میں وہ بہت سخت دل ہوتے ہیں. کسی انسان سے جب واسطہ پڑتا ہے تو بہت سٹبن ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ کا حکم سنتے ہیں تو نرم ہو جاتے ہیں، گر پڑتے ہیں، سرنڈر کر دیتے ہیں. یعنی ویسے وہ مان کر نہیں دیتے بات، ہم کسی کی کیوں مانیں، لیکن جو ہی انہیں پتا چلتا ہے کہ یہی بات اللہ کا حکم ہے، وہ کہتے ہیں آمنا و صدقنا، بس ختم، ہم مان گئے، ہم نے تسلیم کر لیا، ہم جھک گئے. جیسے پتھر اللہ کے خوف سے، یعنی لینڈ سلائیڈنگ کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں ایک وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ بعض پتھروں کے اندر جب اپنے خالق کا احساس ہوتا ہے تو گر پڑتے ہیں نیچے. اسی طرح بعض انسان بظاہر پتھر کی طرح ہوتے ہیں، جو ہی اللہ تعالیٰ کا حکم سنتے ہیں سجدے میں گر جاتے ہیں. حق سامنے آتا ہے، خیر سامنے آتی، فوراً قبول کر لیتے ہیں، پھر ضد کا شکار نہیں ہوتے. لیکن اس کے علاوہ باقی لوگ جن کو نہ کوئی حادثہ ہلا سکے، نہ اللہ کا حکم ان کو جگا سکے، اور نہ ہی ان کے دل میں کوئی خدا کا خوف ہے، وہ پھر اشد من الحجارہ، وہ پتھروں سے بھی گئے گزرے اور زیادہ سخت ہیں. لیکن ایسے لوگ یہ یاد رکھیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو کچھ تم عمل کر رہے ہو. یہاں پر آپ نے دیکھا کہ انسان کے دل کی کیفیت کو ثم قست قلوبکم، دل کی کیفیت کو پتھر سے تشبیہ دی گئی ہے کہ دلوں کا حال پتھر جیسا ہے. کچھ دل ایسے ہوتے ہیں بظاہر سخت ہوتے ہیں، لیکن جب ان کے اندر خیر آتی ہے، یعنی دین سے دور تھے، کچھ پتہ نہیں تھا، خواہشات نے، گناہوں نے دل پہ پردہ ڈالا، جو ہی موقع ملا اتنی خیر ان سے پھوٹی کہ انسانیت سیراب ہو گئی. صحابہ کرام کی مثال ہے. اسلام سے پہلے کتنے سخت لوگ تھے، یہ اپنی بیٹیوں تک کو زندہ درگور کر دیتے تھے. اگر آپ عرب جاہلیت کے واقعات اور حالات دیکھیں تو آپ اچھی طرح اس بات کو ریلیٹ کر سکتے ہیں. اور ایسے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں، وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جو ہی کوئی ایسا موقع آیا کہ جس سے اللہ کا کلام دل کے اندر اترا، پھٹ گیا دل. اب وہ ساری سختی کس میں بدل گئی؟ نرمی میں بدل گئی. یعنی اسی کے اندر سے خیر کثیر نکلی. حضرت عمر کو آپ دیکھیں، کتنے سخت دل تھے، بہن کو مار رہے تھے. یعنی سخت سے سخت دل آدمی بھی، برے سے برا شخص بھی عام طور پر بہن کے نام سے پگھل جاتا ہے. وہ پتہ چلتا ہے کہ بہن اور بہنوں اسلام لے آئے ہیں تو مارنا شروع کر دیتے ہیں ان کو، اور جب دیکھتے ہیں بہن کے جسم سے خون نکل رہا ہے تو ایک دم وہ منظر ان کے دل کو توڑ دیتا ہے. اب عمر ایک نئے انسان بن گئے. اب جب تک زندہ ہے صرف اسلام پہ زندہ نہیں، صرف اپنے لیے زندہ نہیں، بلکہ کیا ہے، یتفجر منہ الانہار، نہریں نکل گئی، خیر ہی خیر، جہاں جاتے ہیں خیر، ہر رخ اور ہر پہلو میں خیر. یعنی معمولی فائدہ نہیں، نہر تو پھر بہتی چلی جاتی ہے، کہیں سے بھی شروع ہوئی، بہتی چلی گئی اور بہتی چلی گئی، اور ایک نہیں کئی بہ گئی، کئی طرح کی خیر. یہ جو پہلی قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بظاہر سخت نظر آتے ہیں، لیکن وہ خیر میں استقامت والی سختی ہوتی ہے ان کی. دیکھیں نا، اگر آپ بااصول انسان ہیں، فرم فوٹڈ ہیں، تبھی اچھا کام کر سکتے ہیں نا. اور اگر آپ ڈھیلے ڈھالے انسان ہیں، ادھر سے کوئی مشکل آئی یا ادھر سے کوئی بات ہوئی، آپ لڑک گئے ادھر ہی. تو بعض چیزوں میں سخت ہونا یا مضبوط ہونا، یعنی سختی یہاں کس معنی میں؟ مضبوطی کے معنوں میں، ایمان میں مضبوطی. لیکن وہ مضبوطی فائدہ مند ہے. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟
یعنی جب ایک انسان نیکی پہ جم جاتا ہے، استقامت اختیار کرتا ہے، تو پھر اس کے اندر سے خیر نکلنا شروع ہوتی ہے. دوسری قسم کے لوگ بظاہر خشک چٹان ہیں، جسے کہتے ہیں نا کہ ووڈن فیس، یا بس اسٹریٹ قسم کے، ایکسپریشن لیس، کوئی زندگی میں مقصد ہی نہیں، بس ٹھیک ہے اپنی خواہشات میں اپنی من موجی میں جی رہے ہیں، پرواہ ہی نہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. لیکن جو ہی کوئی زندگی میں حادثہ آیا، اس نے ان کی انا کو توڑ دیا، ان کے اندر ایک کریک آ گیا. اب جو ہی کریک آیا تو اس سے کیا ہوا، جو وہ اندر چھپی ہوئی خیر تھی نا، وہ باہر آ گئی. یعنی بظاہر پہاڑ کے پاس جائیں یا پتھر کے پاس جائیں تو ایسا لگتا ہے جیسے بس یہ بیرن سی ایک چیز ہے اور اس کے اندر کچھ نہیں، حالانکہ پہاڑوں کے اندر، پتھروں کے اندر کیا کچھ چھپا ہوا ہوتا ہے. لیکن پتھروں کی خیر کب باہر آتی ہے؟ جب توڑا جاتا ہے، یا وہ پھٹتے ہیں، یا وہ شک ہوتے ہیں، کریک ہوتے ہیں، اس کے بغیر خیر نہیں آتی. تو انسان کو بھی خیر والا بننے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ اندر باہر آ جائے. کیونکہ ایک انسان فطرت پہ پیدا ہوتا ہے نا، پھر اس کا ماحول اس کو کیا بنا دیتا ہے، اس میں پردے پڑتے چلے جاتے ہیں، کوئی جہالت کے، غفلت کے، گناہوں کے، خواہشات کے، شکوک و شبہات کے، بہت ساری چیزیں دل کو متاثر کرتی جاتی ہیں. اب وہ ایک ایسے ماحول میں پتہ ہی نہیں خیر کیا، ایمان کیا، دین کیا، اسلام کیا ہے، نیکی کیا، تقوی کیا ہے، اللہ کی محبت کیا، کچھ پتہ نہیں. وہ کہیں اندر چھپی ہوئی ہے چیز، لیکن ماحول ساتھ نہیں دے رہا، موقع نہیں مل رہا. آپ سب اگر اپنے بارے میں بھی غور کریں تو آپ نے محسوس کیا ہو کہ وہ اندر ایک پیاس تھی، وہ ایک تڑپ تھی، وہ ایک ایمپٹینس تھا، لیکن راستہ ہی نہیں مل رہا تھا، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کرنا کیا چاہیے. حالانکہ قرآن ہر گھر میں موجود ہے. پھر کیا ہوا؟ کوئی سبب بن گیا. بعضوں کا زندگی میں کوئی انسان دھوکہ دے جاتا ہے، کوئی مالی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے زندگی میں. اچھا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان دنیا سے ایک طرح سے مایوس ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے دیکھ لی یہ دنیا. اب وہ جو پھٹنا ہوتا ہے نا اس کا، وہ جو دل کا ٹوٹنا ہے، اب آپ یوں کہہ لیجئے دوسرے قسم کے لوگ ٹوٹے دل والے، جن کے دل دنیا والے توڑتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ ایسا سبب پیدا کر دیتا ہے کہ وہ اللہ سے جڑ جاتے ہیں. آیت کی تعبیر آپ دیکھیے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، کریک آتا ہے. تو یہ کریک کہاں آتا ہے؟ دل میں. یاد رکھیے یہاں پتھر بمقابلہ دل ہیں، دلوں کی بات ہو رہی ہے یہاں. پیچھے اہل ایمان کے دل کی بات، متقی دل والے، کفر والے، ختم فی قلوبہم مرض. اب ایک اور طریقے سے دل کو واضح کیا جا رہا ہے. یعنی یہ آیت اگر میں آپ سے پوچھوں کس کے بارے میں ہے، تو یہ آیت دل کے بارے میں، یہ دلوں کی کیفیت بتا رہی ہے. تو یہ جو نمبر 1 ہے نا، یہ تفجر منہ الانہار، ان کے بھی دل ٹوٹتے ہیں. کوئی ایسا سبب بنتا ہے کہ دل ٹوٹا اور خیر کثیر پھوٹی، جیسے حضرت عمر کی مثال لے لیں آپ. دوسرے قسم کے لوگ، ان کے بھی دل ٹوٹتے ہیں اور ہاتھ سے ان کو کس طرف لے آتے ہیں؟ نیکی کی طرف لے آتے ہیں. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ شک ہوتا ہے. یخرج منہ الماء، وہ جو اندر ہوتی ہے نا خیر، وہ باہر آ جاتی ہے، پانی نکلنے لگتا ہے. وہ دوسروں کے فائدے کے بن جاتے ہیں پھر، کیونکہ پانی زندگی کی بنیاد ہے. اور پانی کو وحی الہی سے بھی تعبیر کیا گیا نا، بارش، آسمان کی ہدایت. تو وہ جو اندر ہدایت تھی وہ پھوٹ پڑی، وہ چینلائز ہونے لگی، راستہ مل گیا، اب وہ بہت بہترین انسان بن گئے. تیسری قسم کے لوگ، یہ بھی انا والے ہیں، ان کے بھی دل سخت ہیں. کسی انسان کے سامنے انہوں نے جھکنا نہیں سیکھا. جس طرح ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کوئی لوگ آ رہے ہوں، ہر ایک کے تجربے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، ہے نا، انا والے، کسی انسان کی کوئی بات کبھی نہیں سنی، بے شک ہو سکتا ہے وہ خود ہی ہوں، لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا، قرآن اور سنت سے دلیل مل گئی، وہیں جھک گئے. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، ویسے کوئی بات نہیں سنتے، نہ مانتے، غافل دل کے، لیکن جو ہی ان کو بتایا جائے یہ اللہ کا حکم ہے، کیا کرتے ہیں؟ گر پڑتے ہیں. اندھے بہرے بن کے نہیں،
جیسے سورۃ الفرقان میں بھی آتا نا، لم یخروا علیہا ثم مومیانا، کہ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو اندھے بہرے بن کے نہیں، باشعور ہو کر گر پڑتے ہیں، ڈھہ پڑتے ہیں، ان کی ساری اکڑ ختم ہو جاتی ہے. اچھا اللہ کا حکم ہے، میں نے مان لیا. لیکن جو لوگ نہ حق قبول کریں، نہ اللہ کی بات سنیں، نہ ہی جھکیں اور بس اکڑ ہی اکڑ میں رہیں، تو پھر وہ سر اٹھائے ہوئے پہاڑ ہیں، پتھر ہیں، جو ٹوٹے نہیں تو خیر نہیں نکلے گی. اسی لیے وہ شعر آتا نا، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ یعنی دل شیشے کی طرح ہوتا نا، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو، یعنی ٹوٹے تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز. جس نے یہ دل بنایا اس کے نزدیک انسان اس وقت زیادہ پیارا ہوتا ہے جب وہ ٹوٹتا ہے. رب ٹوٹے دلوں میں بستا ہے. علامہ اقبال نے بھی کہا تھا، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، بے حس، ڈل، نکمے، کوئی کام نہیں، کوئی کچھ نہیں. لیکن جب دل ٹوٹا تو وہ تیزی کے ساتھ خیر باہر آئی. تو اس سے ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے. وہ کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں دلوں کا ٹوٹنا، زندگی میں حادثات کا ہونا، ہماری مرضی کے خلاف باتیں ہونا ہماری بدقسمتی کی علامت ہے. دیکھیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری مرضی کا پورے ہوتے جانا ہم پر اللہ کا احسان اور فضل ہے. اسی لیے جب کوئی تکلیف آتی ہے تو عام طور پر ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیا گناہ کیا، یا ہم تو بڑے بدقسمت ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. نہیں، اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے. ہم بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ تکلیفوں کا زندگی میں آنا ہمارے لیے شاید اللہ کی ناراضگی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی بندوں کے ہاتھوں توڑتا ہے جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اور پھر ہمیں ری شیپ کرتا ہے، ہمیں اپنا بناتا ہے. تو اس لیے جن کے اندر کچھ بھی خیر ہو، حالات اور واقعات ان کی اصلاح کا ذریعہ بن جاتے ہیں. لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پر نہ اللہ کا کلام اثر کرتا ہے، نہ کوئی نصیحت اثر کرتی ہے، نہ معجزات اثر کرتے ہیں، نہ بڑے بڑے واقعات اثر کرتے ہیں. وہ تو پتھروں سے بھی سخت ہے. اور یہ اہل کتاب کے دل ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ بالکل دین نہیں جانتے ہوتے، دین کی سمجھ نہیں، مگر دل کے نرم ہوتے ہیں. آپ ان کو تھوڑی سی کوئی دین کی بات بتائیں، وہ سن لیتے ہیں، وہ عمل شروع کر دیتے ہیں، وہ خیر کی طرف دوڑنے لگتے ہیں. لیکن بعض لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے، وہ دین تو بہت ہوتا ہے ان میں، مگر دل کے اتنے سخت ہوتے ہیں. تو ان کا حال اہل کتاب کے حال کی طرح ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، خدا کے لیے اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا، ایسے پڑھے لکھے لوگوں کی طرح مت ہونا کہ جو من قبل اس سے پہلے گزر چکے ہیں. فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، جب ایک لمبا عرصہ گزر گیا، وَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، تو یہ علم ان کی دل کی سختی کا ذریعہ بن گیا. اب آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ بڑے دینی ہوتے ہیں مگر انتہائی سنگ دل ہوتے ہیں. ایسے لوگوں سے بھی واسطہ پڑا ہوگا ہے نا، کہ ویسے وہ تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، مگر انسانوں کے لیے کوئی رحم نہیں ان کے دل میں. اور آپ حیران ہوتے ہیں یہ کیا چکر ہے، ہم تو سمجھتے بڑے مذہبی لوگ ہیں، اتنے سنگ دل ہیں. اہل کتاب یہود کا یہی حال تھا، انتہائی پڑھے لکھے، دین پڑھے لکھے، لیکن انتہائی سخت دل. اور اس سخت دلی کی وجہ سے دین صرف پڑھنے پڑھانے کی چیز، کثیر منہم فاسقون، عملی زندگی میں اللہ کی نافرمانیاں. کیا حقوق العباد کا ادا کرنا دین نہیں؟ کیا اللہ کے بندوں کا خیال رکھنا دین نہیں؟ کیا دین صرف تقریریں کرنے کا نام ہے؟ دین صرف خطبے دینے کا نام ہے؟ دین تو عملی زندگی میں انسانوں کے ساتھ ہمدردی برتنے کا نام. جس دل میں انسانوں کی محبت نہیں، کیونکہ اللہ کی محبت انسانوں کی محبت سے ہو کے گزرتی ہے. من لا یرحم لا یرحم، جس کے دل میں رحم نہیں اس پر رحم کیا بھی نہیں جاتا. تو اس لیے ایک بہت ہی زبردست قسم کی یہاں پر نصیحت کی جا رہی ہے کہ دیکھو اپنے دلوں کی صحت کا خیال رکھنا،
اس لیے نہیں پڑھنا، یہ پڑھ پڑھ کے ایسا نہیں بننا کہ اتنے بے حس ہو جاؤ کہ تمہارے دلوں میں انسانیت کی محبت ہی نکل جائے، انسانوں پر مہربانی نہ رہے۔ اب دیکھیے کہ عبداللہ بن مسعود نے اپنے زمانے کے ایک شخص سے کہا، بڑی اہم بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ انکم فی زمان کثیر فقہاؤہ، کہ آج کل تو تم ایسے زمانے میں رہ رہے ہو، صحابہ کا دور جو تھا، کہ جس میں دین کے سمجھنے والے بہت ہیں، قلیل خطباؤہ، لیکن اس کے خطیب کم ہیں، یعنی بہت زیادہ لیکچرز اور بہت زیادہ سرمنز اور بہت خطبے یہ نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود لوگوں میں سمجھ بہت ہے، انڈرسٹینڈنگ بہت ہے دین کی ان کے عمل سے۔ کثیر من یؤتی، دینے والے بہت ہیں، قلیل من یسأل، مانگنے والے بہت کم ہیں۔ یعنی وہ خیر کا وہ دور تھا کہ جب لوگوں کو لینے کی ہرس نہیں تھی، دینے کو دل چاہتا تھا ان کا، دینے والے تھے۔ یحفظون حدود القرآن، وہ قرآن کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں۔ وسوف یأتی زمان، لوگوں ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، کیا ہوگا؟ قلیل فقہاء، دین کی سمجھ والے کم ہو جائیں گے۔ کثیر خطباء، دین کے پریچرز یا دین کی تقریریں کرنے والے بہت ہو جائیں گے، لیکچرز دینے والے بہت ہوں گے، نصیحتیں کرنے والے بہت ہوں گے، لیکن سمجھ والے نہیں ہوں گے، عمل والے نہیں ہوں گے۔ کثیر من یسأل، مانگنے والے بہت ہوں گے، ہر ایک کو لینے کی طرف توجہ ہے۔ قلیل من یؤتی، دینے والے بہت تھوڑے ہوں گے۔ یحفظون حروف القرآن، وہ قرآن کے حرفوں کی بڑی حفاظت کریں گے۔ کیا معنی اس کا؟ قرآن کے حروف کی حفاظت کریں گے، تجوید پر بڑی توجہ ہوگی، مخارج پہ بہت توجہ ہوگی۔ آپ دیکھیے ذرا کیا علامتیں بتائی گئی، مخارج پہ بہت توجہ ہوگی۔ یضیعون حدودہ، لیکن اس کی جو حدود ہے، یہ قرآن کا جو حکم ہے، سب سے پہلے تو نماز ہی قائم کرنا، اور اس کے بعد باقی جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں، انسانوں کے حقوق ادا کرنا، اس کو ضائع کرنے والے ہوں گے۔ تو یہ فرق کس چیز کا ہے؟ دونوں ہی پڑھنے والے ہیں دین کے، وہاں سمجھ ہے، یہاں صرف ظاہریت ہے۔ اس میں ہم سب کے لیے سمیت میرے، ایک بات یاد رکھیے، میں جتنی باتیں آپ کو کہتی ہوں، اب یقین مانیے سب سے پہلے میں اپنے آپ کو کہتی ہوں۔ کبھی یہ نہ سوچیے کہ یہ میں آپ کے اوپر کچھ لگا رہی ہوں، کہ بعض اوقات لوگ مجھے کہتے ہیں کہ لگتا ہے کسی نے آپ کو ہماری شکایت کی تھی، لہٰذا آپ نے ہمارے اوپر آج کا لیکچر دیا۔ کوئی شکایت نہیں، انسان اپنے آپ کو ہی دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنی کیفیات کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم سب کے لیے ایک علام ہے کہ ہم بھی دین پڑھنے لگے یا پڑھا رہے ہیں، کہیں یہ چیز ہمارے اندر نہ آ جائے کہ ہم دین کی حجتیں اور باتیں اور دلیلیں تو بہت دینے والے ہوں، حدیثیں تو پڑھ کے سنانے والے ہوں، لیکن ہمارے معاملات خراب ہو، تو اس کو دین نہیں کہا جاتا۔ اس میں آپ دیکھیے کہ اب آپ اپنے طور پہ سوچئے، نرم دل شخص کون ہوتا ہے؟ یعنی یہ سخت دل لوگ ہے نا، سنگ دل، تو سنگ دل کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ نرم دل۔ اب آپ خود ہی بتائیے مجھے، نرم دل لوگوں کی کیا علامتیں ہوتی ہیں عام روزمرہ زندگی؟ سینسٹیو ہوتے ہیں اپنے بارے میں یا دوسروں کے بارے میں؟ کیونکہ سینسٹیو لوگوں کی بھی دو قسمیں ہیں، کچھ لوگ اپنے بارے میں تو انتہائی سینسٹیو، روز رونا روتے ہیں، میں بہت سینسٹیو، لامساس، ڈونٹ ٹچ، مجھ سے نہ بات کرنا، بہت سینسٹیو۔ لیکن دوسروں کے بارے میں کوئی سینسٹیو نہیں، کوئی احساس نہیں، کوئی رو رہا ہے کہ جی رہا ہے کہ مر رہا ہے، کیا ہے کیا نہیں، ہاں؟ اور کچھ لوگ حساس ہوتے ہیں مگر دوسروں کے بارے میں، دوسروں کی تکلیف پر پسیج جاتے ہیں، چین نہیں آتا ان کو جب تک دوسروں کی مدد نہ کر، یعنی کسی کو تکلیف میں دیکھ کر سو نہیں سکتے کہ وہ کہیں ہاں ٹھیک ہے تم تڑپو اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اور کیا ہوتا ہے؟ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کرتے جس سے دوسروں کو تکلیف ہو، یعنی دوسروں کو ہرٹ نہیں کرتے، جی، یعنی دوسرے انسانوں کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہیں جو وہ اپنے ساتھ چاہتے ہیں۔ جیسے وہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ خدا کی قسم تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ دوسرے کے لیے وہ نہ چاہے
جو اپنے لیے چاہتا ہے. تو نرم دل وہ ہے جو دوسرے کی جگہ خود کو رکھ کے معاملہ کرے. اور کیا علامت ہوتی ہے؟ جی وہ صرف انسانوں کے ساتھ نہیں، جانوروں کے ساتھ، انوائرمنٹ فرینڈلی، اور ہر ایک کے لیے بھلائی رکھنے والے، وسعت والے ہوتے ہیں. اور کیسے ہوتے ہیں نرم دل لوگ؟ معاف کرنے والے. معاف کرنے والے یعنی کسی سے غلطی ہو جائے تو وہ یہ نہیں کہتے کہ میں معاف نہیں کر سکتے. یہ کون کہہ سکتا ہے کہ میں معاف نہیں کر سکتے؟ سنگ دل لوگ کہہ سکتے. اور سوچیے، یہ میں آپ کو غور و فکر کرنا سکھا رہی ہوں. جی ہاں، برداشت کر جاتے ہیں، حوصلے سے رہنے والے، یعنی جلدی بے حوصلہ نہیں ہوتے، صبر کرنے والے. جی دل میں خوف خدا ہے، جی درگزر کر جاتے، اگنور کر دیتے ہیں کہ ہم بھی تو غلطی کرتے ہیں، کہ کسی نے کر لی تو کیا ہوا، ٹھیک ہے. حدیث میں آتا ہے، کیا میں نہ بتاؤں تم کو ایسے شخص کے بارے میں کہ جو آگ پر حرام ہے اور آگ اس پر حرام ہے. یعنی وہ آگ پہ حرام ہے، اگر اسے آگ میں ڈالا جائے تو آگ اس کو ہاتھ نہیں لگائے گی کہ یہ مجھ پہ حرام ہے، میں نے اس کو نہیں چھونا. وہ آگ پر حرام ہے، آگ اس پر حرام ہے. آگ اس کے لیے نہیں ہے، دوزخ اس کے لیے نہیں. وہ کون ہے؟ کل ہین لین قریب سہل. ہر وہ شخص ہین عاجزی والے، اونن اسے سے ہین، لین نرم، قریب قریب ہے، قریب ہے آپ کے. یہ نہیں ضروری کہ وہ فاصلے میں قریب ہے کہ آپ ساتھ بیٹھے ہوئے، یہ نہیں مطلب. قریب ہے، آپ کے دل کے قریب ہے، یعنی یو فیل کلوز ٹو ہم، یا وہ آپ کو قریب لگتا ہے. بعض لوگوں کے آپ قریب بھی رہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ دور لگتے ہیں. اور بعض دور بھی ہوتے ہیں تو کیا لگتے ہیں؟ قریب لگتے. قریبن اور سہلن آسان، یعنی جن سے معاملہ کرنا آسان ہے. بعض لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں نا وہ بہت ڈیفیکلٹ شخص ہے، ڈیفیکلٹ ہے، ڈیفیکلٹ چائلڈ، یہ بھی ہم کہتے ہیں نا ہم تو یعنی ڈیفیکلٹ نہیں ہے، ان سے معاملہ کرنا آسان ہے، سہل ہے. ہین لین قریب سہل. اب آپ دیکھیے کہ دل سخت کب ہوتے ہیں؟ دل سخت کب ہوتے ہیں؟ سب سے بنیادی وجہ تو کفر، منافقت، بدعات، گناہ، یہ دلوں کو سخت کرنے والی چیزیں ہیں. یعنی حق کو دیکھ کے پہچان کر پھر نہ ماننا. اسی طرح دنیا کی محبت میں اس طرح ڈوبا ہونا کہ اوپر سے کہنا ہم مومن ہیں اور اندر سے کفر، منافقت، بدعات، یعنی دین کے نام پر ایسے شغل ایجاد کر لینا جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں. آپ الٹی گھوم گئے نا. پھر اسی طرح گناہ، غلط کام جو ہوتے ہیں، گناہ جو ہوتے ہیں، وہ انسان کے دل کو اندھیرا کرتے رہتے ہیں. تو ایک وقت آتا ہے کہ پھر انسان بے حس ہو جاتا ہے، حق قبول نہ کرنا. پھر اسی طرح آخری درجہ جو ہے دلوں کی سختی کا، مباح کی کثرت. مباح کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جائز چیز ہے، حرام میں نہیں، گناہ نہیں، لیکن نیکی بھی کوئی نہیں اور کوئی ثواب اور اجر کی چیز بھی نہیں. مثلا آپ اگر کوئی باتیں کر رہے ہیں جس میں نہ کوئی غیبت ہے، نہ کوئی چغلی ہے، نہ کوئی کسی پہ تانا ہے، نہ کچھ، لیکن کوئی ثواب کی بات بھی، کوئی کام کی بات بھی نہیں. جیسے آپ گپ شپ کہتے ہیں، گپ شپ یعنی نہ وہ جھوٹ ہے، نہ وہ چغلی ہے، نہ غیبت ہے، نہ کسی پہ بہتان ہے، گناہ سے تو خالی ہے، لیکن فائدے والی بھی کوئی بات نہیں اس میں. بے مقصد باتیں، بے مقصد باتیں، یعنی جس کے پیچھے کوئی سینس نہیں. جی چیٹنگ. تو یہ جو جسٹ چیٹنگ ہے نا، ایک حد تک تو ٹھیک ہے، یعنی انسان کی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان کسی وقت ریلیکس ہو کے کوئی بات جو بہت بھاری نہ ہو کرے، لیکن اس کی کثرت جو ہوتی ہے یہ بھی دل کو سخت کر دیتی ہے.
گپ شپ کا ہی موڈ مزاج ہو، یہ بھی دلوں کی سختی کا باعث بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو کفر، سب سے بڑی چیز کفر، پھر نفاق، پھر بدعت، پھر گناہ، اور پھر مباح کی کثرت. اچھا، علاج کیا ہے؟ سب سے پہلے تو توبہ، گناہوں سے توبہ، کیونکہ گناہ ہی تو انسان کو دل سخت کرنے کا سبب بنتے ہیں. اچھی صحبت، دلوں کی نرمی کے لیے اچھے دوستوں کا ہونا، اچھی کمپنی کا ہونا بہت ضروری ہے. یعنی دل کا علاج صرف گھر پہ نہیں ہو سکتا. دل بیمار ہو جائے تو گھر علاج کر سکتے ہیں خود ہی. کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے؟ جی ضروری ہوتا ہے. ڈاکٹر کی ایڈوائس ضروری ہوتی ہے. اسی طرح جب دل سخت ہو تو پھر صرف اکیلے بیٹھ کے نہیں ٹھیک ہو سکتا. اچھی صحبت، اچھی مجلس، اچھے لوگوں میں جا کے بیٹھنا، کسی اچھے انسان سے ایڈوائس لینا ضروری ہوا کرتا ہے. اور کیا چیز دلوں کو نرم کرتی ہے؟ تدبر قرآن، قرآن میں غور و فکر، ذکر الہی، اور یتیم، مسکین اور جو دکھی لوگ ہیں، بیمار لوگ ہیں، ان کو وزٹ کرنا، ان کی مدد کرنا. جسے ایک شخص نے کہا نا کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا نسخہ بتایا تھا؟ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو. موت کو کثرت سے یاد کرنا. یعنی آخری چیز کیا ہے؟ آخرت کی یاد. جب انسان مرنے اور مرنے کے بعد کی چیزوں کو سوچتا ہے نا، پھر نہیں دل سخت رہ سکتا، پھر دل پگھلتا ہے. اچھا، جب دل سخت ہوتا ہے تو پھر کیا نقصان ہوتا ہے؟ نہ انسان کا نماز میں دل لگتا ہے. اب اپنے آپ کو ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے. ہم سب اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں، میرا دل سخت ہے کہ نرم ہے؟ ہم مانے گا تو کوئی نہیں. ہم سب کہیں گے ہمارا تو نہیں، تمہارا ہی ہوگا. لیکن پتہ کیسے چلے؟ اب ٹیسٹ کریں اپنے آپ کو. سب سے پہلی بات یہ کہ وہ جیسے کہتا ہے نا، 3 مواقع پر اپنے دلوں کا جائزہ لو. اگر ان 3 مواقع میں دل نہ لگے تو سمجھو کہ تمہارے سینے میں دل نہیں، پتھر ہے. اس لیے اللہ سے قلب سلیم مانگو، قلب سلیم. کیونکہ قیامت کے دن یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے 3 مواقع کون سے ہیں جہاں جائزہ لینا ہوتا ہے، اپنے دل کو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے؟ ذکر کی محفلوں میں. ذکر کی محفلوں میں دل لگتا ہے کہ نہیں؟ وہاں جانے کو دل چاہتا ہے کہ نہیں؟ بیٹھ کے مزہ آتا ہے کہ نہیں؟ یا بھاگنے کو دل رہتا ہے؟ تو یہ پہلا ٹیسٹ ہے. دوسرا، قرآن پڑھتے وقت. قرآن پڑھتے وقت دل لگتا ہے کہ نہیں؟ قرآن سنتے یا پڑھتے وقت دل کا حال کیا ہوتا ہے؟ اگر قرآن پڑھنے کو دل نہ چاہے، ہائے قرآن پڑھنا، اچھا پڑھ لوں گی، سویرے تو کہ شام پڑھ لوں گی، شام میں تو کہ سویر پڑھ لوں گی، تھوڑا آنے لگ گیا مزہ، الحمدللہ. مجلس میں بیٹھنے کا اثر ہے. دیکھیے، سچا سچا اپنا جائزہ لینا ہے، بالکل اپنے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا. کیونکہ اگر کوئی کمی بیشی ہے تو ہم نے علاج کرنا ہے نا. کیونکہ بیماری ڈائگنوز نہیں ہوگی تو علاج کہاں سے ہوگا؟ تو سب سے پہلی چیز ذکر کی مجلسوں میں. نمبر 2، قرآن پڑھتے وقت یا سنتے وقت. جیسے اگر تراویح آپ سن رہے ہیں تب آپ کہیں کہ یہ اللہ اکبر ہی نہیں کر رہے، اتنی لمبی پڑھائی جا رہی. تو جب سمجھ آنے لگتا ہے تو پھر انسان کہتا ہے اللہ اکبر کیوں کر دی، اور پڑھاتے، پھر الٹ ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ اس میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، انجوائے کرنے لگتے ہیں نا. اور تیسری چیز، تنہائی کے لمحات میں. تنہائی کاٹتی تو نہیں. تنہائی کے اوقات میں دل کدھر ہوتا ہے؟ یعنی انسان اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے یا نہیں؟ یا یہ کہ اس وقت انسان یعنی ہر وقت محفلوں کی تلاش میں رہنا، اب بور ہو رہا ہوں اور اکیلے نہیں دل لگتا، چلو کہیں چلیں، اور کو چلو فون کر، اس سے بات، اس سے گپ شپ، اس سے گپ شپ. یہ دل کی خرابی ہے. تیسرا جو تنہائی کی بات ہے، تنہائی کب اچھی لگتی ہے آپ کو؟
چلیے بتائیے تنہائی کب اچھی لگتی ہے؟ آپ کہاں اکیلے ہونا چاہتے ہیں؟ کب آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی نہ ہو؟ وہ دل اداس ہوتا وہ ایک الگ بات ہے، آپ بیزاری کر رہے ہوتے ہیں، تنہائی میں دل نہیں لگ رہا ہوتا. آپ کب چاہتے ہیں آپ کے پاس کوئی نہ ہو؟ جی یہ کہتی ہیں کہ جس کو ہم پسند کرتے ہوں، جس سے ہمیں محبت ہو، پھر ہمارا دل چاہتا ہے کہ اب کوئی تیسرا نہ ہو وہاں، تب آپ اکیلے ہونا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں ٹیسٹ کس بات کا ہے کہ تنہائی میں اپنے دل کا جائزہ لو کہ تنہائی اچھی لگتی ہے کہ نہیں. تنہائی کس لیے چاہیے؟ اصل محبوب سے ہم کلام ہونے کے لیے، باتیں کرنے کے لیے. کیونکہ لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے آپ اللہ سے اس طرح نہیں باتیں کر سکتے جس طرح اکیلے میں کر سکتے. اسی لیے کیوں کہا گیا کہ جب کوئی بندہ فرض ادا کرتا ہے تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں، حتیٰ کہ نوافل سے وہ اللہ کا ایسا قرب حاصل کرتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. یعنی جب انسان کو واقعی اللہ سے محبت ہوتی ہے نا، سچی محبت، تو پھر انسان کا کیا دل چاہتا ہے؟ کیا ہو کوئی موقع ایسا ملے میں آرام سے نماز پڑھوں، کوئی ایسا وقت ہو میں سکون سے دعا مانگوں. پھر صبح اٹھنا بالکل نہیں مشکل لگتا. پھر انسان کو صبح اٹھنا بڑا اچھا لگتا ہے، شکر ہے سارے سوئے ہوئے ہیں، اب ذرا آرام سے دعا مانگے. پھر اللہ کی ملاقات کے لیے تنہائی اچھی لگنے لگتی ہے. ہر انسان اپنے محبوب کے ساتھ تنہا ہونا چاہتا ہے. تو جس کو واقعی اللہ کی محبت مل جاتی ہے، تنہائی بری نہیں لگتی اس کو. پھر وہ ادھر ادھر کی فضول چیزوں سے دل نہیں بہلاتا، وہ اکیلے ہوتا ہے، یکسو ہوتا ہے اپنے رب کے ساتھ. چاہے وہ اس کے منہ سے کچھ نہ نکل رہا ہو، صرف اس کی آنکھیں بہ رہی ہوں، یا پھر وہ کسی چیز میں غور و فکر کر رہا ہو، یا اس سے دعائیں مانگ رہا ہو. تو یہ شعور کا اعلیٰ ترین درجہ ہوتا ہے جب ایسے لوگوں کو تنہائی اچھی لگنے لگتی. عام لوگوں کو تنہائی نہیں اچھی لگتی. بہت سے لوگ تنہائی سے گھبراتے ہیں، وہ اس کو اپنے لیے ایک عذاب سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں تنہائی عذاب ہے. لیکن جنہیں اللہ سے محبت ہوتی ہے پھر اسی لیے وہ کہاں نکل جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا کیوں جاتے تھے؟ کیا وجہ تھی؟ آپ میں سے کوئی غار ہرا گیا؟ کتنی دور ہے، کتنی اونچی ہے، کتنی الگ ہے. زمین پر کوئی جگہ آپ کو ایسی تنہائی کی نہیں ملے گی، کیونکہ کوئی نہ کوئی ادھر آ جائے گا. وہ جو اتنی ہائٹ پر ہے، اتنی اونچی، وہاں تو کوئی سوچ کے ہی چڑھے گا نا. تو اصل تنہائی پھر کہاں ملتی ہے؟ وہ پہاڑوں کی چوٹیوں میں. اس لیے ہر زمانے کے لوگ، چاہے راہب ہوں چاہے کسی بھی دین میں ہوں، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ترک دنیا کے لیے غاروں کو، پہاڑوں، ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں، جنگلوں میں جاتے ہیں. ہمارے دین میں یہ نہیں کہا کہ تم جنگلوں جاؤ، ہمارے دین میں کہا کہ تم لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہوئے بھی تنہا ہو سکتے ہو. تہجد کے وقت اٹھو، نماز میں تنہا ہو جاؤ. نماز میں آپ تنہا ہوتے ہیں، لیکن اس وقت پھر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یاد رکھیے نماز مین ٹیسٹنگ پوائنٹ ہے. جس دن نماز اچھی ہو گئی نا، اس دن سمجھیے دل ٹھیک ہے، اس دن سمجھیے کہ اب زندگی سیدھے رستے پہ آ گئی. نماز سب سے بڑا ٹیسٹ ہے ہمارے لیے، سب سے پہلا امتحان ہے. اب دیکھیں منافقوں پہ نماز بھاری ہوتی ہے. منافقوں کے نماز میں دل نہیں لگتا. کیوں؟ اس لیے کہ دل بیمار ہے ان کا، ان کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے. جس دل میں واقعی اللہ کی محبت ہوگی وہ شوق سے نماز کی طرف دوڑے گا کہ اللہ موقع ملے تو میں ذرا جلدی سے 2 نفل پڑھ لوں، نماز پڑھ لوں. وہ دوڑتے ہیں اللہ کے ذکر کی طرف. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. اور منافقوں پہ فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہے، کیونکہ وہ لوگوں میں ہی تسلی ڈھونڈتے رہتے ہیں نا. they don't know کہ کس طرح تنہائی کو مینج کریں. تنہا رہنے والے کو اب نارمل سمجھا جاتا. ٹھیک ہے لوگوں کے بیچ میں بھی رہنا چاہیے، یہ نہیں کہ لوگوں کو کاٹ دیں. ہم لوگوں کے بیچ میں رہیں، لوگوں سے بات چیت کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہی تو بیلنس تھا. ازواج کے پاس بھی جاتے تھے لیکن تنہائی میں اپنے رب کی عبادت بھی کرتے تھے. پھر وہ غار ہرا نہیں گئے دوبارہ، پھر وہ تہجد کے وقت کھڑے ہوتے تھے، رات کی تنہائی میں اپنے رب سے ملاقات کرتے تھے. نماز ہمارے لیے تنہائی کا موقع ہے، جب ہمیں بولنا نہیں، جب ہمیں ادھر ادھر دیکھنا نہیں، جب ہمیں چلنا نہیں، جب ہمیں کھانا نہیں، تو کیا کر رہے ہوتے ہیں ہم؟ وی آر آل alone with
our Rabb.